من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلى الله عليه وسلم. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید میں: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو۔ اسلام اور عصر حاضر کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ہم نے اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور وہ سوال خود ہمارے عنوان میں ہی پوشیدہ ہے کہ اسلام اور عصر حاضر، یعنی یہ جو زمانہ جاری ہے، یہ جو زمانہ گزر رہا ہے، اور یہ جو زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور آنے والا زمانہ، اور اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے احکامات دونوں آپس میں میل کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے۔ اسلام کے احکامات جو آج سے 1400 سال قبل نازل ہوئے، اسلام کے قوانین جو آج سے 1400 سال قبل نازل ہوئے، وہ قوانین اور وہ احکامات اور وہ چیزیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے نازل ہو رہی ہیں، کیا آج کے زمانے میں بھی وہ چیزیں اور وہ قوانین و احکامات قابل استفادہ ہیں، یا زمانے کے بدلنے کے ساتھ، زمانے کے ترقی کرنے کے ساتھ ان قوانین میں اور ان احکامات میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جیسا کہ عموماً کہا جاتا ہے
ایک جنریشن کے بعد جب دوسری جنریشن آتی ہے تو یہ جو نئی جنریشن آتی ہے، یہ جو بچے کل چھوٹے تھے آج بڑے ہوتے ہیں، تو یہی اپنے والدین کو زمانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا زمانہ کچھ اور تھا، ہمارا زمانہ کچھ اور ہے۔ آپ کے زمانے کی ضرورتیں کچھ اور تھیں یا ہمارے زمانے کی ضرورتیں کچھ اور ہیں۔ جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں وہ گزرے زمانے کی ہے، آج کے زمانے میں وہ باتیں قابل استفادہ نہیں رہی۔ تو یہ تو اتنا قریبی زمانہ ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن کا جب آ جاتا ہے، جب تھوڑا سا زمانہ گزر جاتا ہے تو لوگ تبدیلی کے خواہاں ہونے لگتے ہیں، تبدیلی چاہنے لگتے ہیں، بدلاؤ چاہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی عام زندگی میں اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے، کپڑے پہننے کے سلیقے، یہ تمام چیزیں تبدیل ہونے لگتی ہیں۔ بہت سے گھر کے گھریلو قوانین، بہت سے اجتماعی قوانین، ان میں جو نئے افراد ہیں وہ تبدیلی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اب والد نے کوئی قانون گھر پہ بنا رکھا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے قانون بنایا ہے یہ پرانا ہو چکا، جو پرانے زمانے کے اعتبار سے تھا، زمانہ ابھی نیا ہے۔ باپ جو کپڑے جوانی میں پہنا کرتا تھا، اگر وہ کپڑے اٹھا کر اپنے بچے کو دے دے تو وہ بچے وہ کپڑے نہیں پہنتے، کہتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کے کپڑے ہیں، زمانہ ابھی بدل گیا ہے۔ تو زمانے کے اثرات کو آپ ملاحظہ کریں کہ کتنی تیزی سے اثر کرتا ہے زمانہ چیزوں پر، کہ 20 سال پرانے کپڑے آج نہیں پہنے جاتے، استعمال نہیں کیے جاتے، آؤٹ ڈیٹڈ کہتے ہیں اسے، پرانی چیزیں کہتے ہیں۔ تو پھر وہ اسلام جو آج سے 1400 سال قبل نازل ہوا، جس کی باتیں آج سے 1400 سال قبل بیان کی گئیں، آج وہ اس زمانے میں کس طریقے سے قابل استفادہ ہے۔ دو طریقوں کے دو اعتراض آج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک اعتراض فلسفی ہے اور دوسرا اعتراض اجتماعی۔ علم اجتماعیات میں جسے بیان کیا گیا وہ ایک اعتراض ہے، اور ایک اعتراض علم فلسفے میں بیان کیا گیا وہ اعتراض ہے۔ دونوں اسلام کے اوپر اعتراض ہے، دونوں کی تقریر میں ذرا سا فرق ہے، بیان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آج فلسفی جو ہیں، ملحدانہ افکار رکھنے والے افراد، تمام فلسفے ملحدانہ افکار نہیں رکھتے، کچھ ملحدانہ افکار رکھنے والے افراد، انہوں نے اعتراض کی تبیین اس طریقے سے کی، اس اعتراض کو اگر عنوان دینا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اعتراض ثابت و تغیر۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ثابت قوانین کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اسلام ثابت قوانین کا مجموعہ ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ ثابت ہیں، اپنی جگہ پر محکم ہے، اور خود شریعت نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلال کیا ہوا حلال رہے گا قیامت تک، اور رسول خدا کا حرام کیا ہوا حرام رہے گا قیامت تک۔ اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ جو حلال ہے وہ حرام نہیں ہو سکتا، جو حرام ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا، جو مستحب ہے وہ مستحب رہے گا، جو مکروہ ہے وہ مکروہ رہے گا، جو مباح ہے وہ مباح رہے گا، جو واجب ہے وہ واجب رہے گا، جو حرام ہے وہ حرام رہے گا۔ تمام احکامات اپنی جگہ پر ثابت رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ نہ نئے احکامات کو ایڈ کیا جا سکتا ہے، نہ پرانے احکامات کو نکالا جا سکتا ہے۔ اسلام حکم دین ثابت ہے۔ یہ پہلا مقدمہ کہ اسلام دین ثابت ہے، اس کی تھوڑی سی میں نے تبیین کر دی کہ اسلام واقعا دین ثابت ہے۔ اس کے حلال کردہ اشیاء حلال ہیں، حرام کردہ اشیاء حرام ہیں، جس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں لایا جا سکتا، کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ دوسرا مقدمہ کہ زمانہ متغیر و حادث ہے۔ بیشک بات صحیح ہے، زمانہ متغیر و حادث ہے، زمانہ بدل رہا ہے، زمانے میں تغیر آ رہا ہے، زمانے میں تبدیلی آ رہی ہے، زمانے میں چینجنگ آ رہی ہے، زمانے میں بدلاؤ آ رہا ہے۔ اور ایک ثابت شے متغیر شے کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتی۔ ایک ثابت شے متغیر شے کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتی۔ مثلا ایک گاڑی چل رہی ہے، یہ متغیر ہے۔ ایک گاڑی چل رہی ہے، یہ متغیر ہے، بدل رہی ہے، جگہ اپنی چینج کر رہی ہے، ابھی اس جگہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد دوسری جگہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد تیسری جگہ ہے، یہ متغیر ہے۔ آپ ثابت ایک جگہ کھڑے رہیں، اب یہ گاڑی اور آپ میں مطابقت ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں، ایک سیکنڈ کے بعد میں آپ اپنی جگہ کھڑے رہ جائیں گے، گاڑی آگے بڑھ جائے گی۔ یہ ثابت ہے، یہ متغیر ہے۔ اور متغیر اور ثابت، بدلنے والی شے اور نہ بدلنے والی شے، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی کبھی بھی۔ جو بدل رہا ہے وہ آگے بڑھ جائے گا، جو رکا ہوا ہے وہ رکا رہ جائے گا۔ اسلام رکا ہوا ہے، اسلام ثابت ہے، وہ رکا رہے گا۔ زمانہ بدل رہا ہے، وہ آگے بڑھ جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صرف زمانے کی بات نہ کریں، انسان کو دیکھیں تو انسان، میڈیکل سائنس بھی آج کہہ رہی ہے کہ خود انسان کا بدن بھی اپنی پوری زندگی میں چینج ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر پوری اس کی حیات کا مطالعہ کریں تو اس کا پورا بدن 2 سے 3 بار پورا تبدیل ہو جاتا ہے، پورا چینج ہو جاتا ہے۔ انسان متغیر ہے۔ وہ چیز جو کل تھی وہ آج نہیں ہے، اور پھر کل نہیں رہے گی۔ یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہ ایک اعتراض فلسفی۔ پہلے اس کا جواب نہیں لیتے ہیں، پھر آتے ہیں اعتراض اجتماعی کی طرف۔ آج بہت سے افراد کو یہ شکایت رہتی ہے، یہ اعتراض رہتا ہے کہ آپ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ آج کس اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کوئی گھوڑے والے اسلام کی، کوئی اونٹوں والے اسلام کی، کوئی ریگستان والے اسلام کی؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ میں نے ایک مثال دی کہ انسان کا بدن اپنی پوری حیات میں 2 سے 3 بار پورا چینج ہو رہا ہے، 2 سے 3 بار پورا چینج ہو رہا ہے۔
جواب کیا ہے کہ یہ بدل رہا ہے. اسلام اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ بے شک انسان کا بدن اپنی پوری زندگی میں 2 سے 3 بار بدل گیا، مگر ایک چیز جو اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے میں. بچپن میں جو کہتا تھا وہ کہ میں، جوانی میں جو اس نے کہا میں، بڑھاپے میں جو کہتا ہے میں. اب بتائیے یہ میں جو ہے نہ کبھی بدلا تھا نہ کبھی بدلے گا. جو من ہے اس کا من یعنی میں، جو میں بچپن میں تھا وہی میں جوانی میں بھی ہے اور وہی میں بڑھاپے میں بھی ہوگا. تیرا بدن چاہے 1,00,000 مرتبہ بدل جائے، تو نے کہا کہ کل میں جو تھا میں بچپن میں بھی ذکی تھا، ابھی بھی ذکی ہوں، بڑھاپے میں بھی ذکی رہوں گا. ایسا نہیں ہوا کہ بچپن میں کچھ اور تھا، جوانی میں کچھ اور ہوں اور بڑھاپے میں کچھ اور رہوں گا. آپ سب بدل سکتے ہیں، انسان کے میں کو نہیں بدل سکتے. اور اسلام کے قوانین بدن پر لاگو نہیں ہوتے، میں کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. اسلام میں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، نہ کہ تمہارے بدن کے بارے میں باتیں کرتا ہے کہ کل بال چھوٹے تھے آج بڑے ہو گئے. کل بال چھوٹے تھے آج بڑے ہو گئے. اسلام نے آداب بیان کیے بال کے بارے میں بھی کہ بالوں کو اگر بڑا رکھو تو ان کی دیکھ بھال کرو تاکہ وہ الجھے نہ، وگرنہ اپنے بالوں کو چھوٹا رکھو. آپ کہیں گے دیکھو بال تو کم زیادہ ہو رہے ہیں، تمہارے پرانے ہو گئے. احکامات نہیں، اصل میں یہ بالوں کے بارے میں بات نہیں کی اسلام نے، اصل میں یہ تمہارے میں کے بارے میں بات کی کہ تمہارا میں خارج میں اچھا رہے. لوگ تمہارے میں کو خراب نہ بولیں کہ کتنی خراب شخصیت کا آدمی ہے. تمہارے بالوں سے تمہاری شخصیت اسلام سنوارنا چاہتا تھا. اسلام تمہاری شخصیت سنوارنا چاہتا ہے، تمہارے میں کو سنوارنا چاہتا ہے. اور دنیا کا نہ کوئی فلسفی اور نہ کوئی علم اجتماعیات کا ماہر یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان کا میں بدلتا ہے. وہی میں جو پیدا ہوتے وقت رہتا ہے وہی میں مرتے وقت بھی ہوتا ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا. آپ کہتے ہیں زمین بدل رہی ہے، میں کہتا ہوں ہاں زمین تو باقاعدہ گردش میں ہے، ہر 24 گھنٹے میں پورا جو ہے اپنا ایک چکر مکمل کر رہی ہے. اسلام نام ہے قوانین کا. ضروری نہیں ہے کہ کوئی شے بدلنے کی حالت میں ہو تو اس کے اوپر حاکم قوانین بھی بدل جائیں. آج آپ دیکھیں زمین میں گریویٹی ہے نہیں ہے، یہ زمین متغیر ہے، زمین میں گریویٹی ہے. کب سے ہے گریویٹی کا ہے؟ جب سے کائنات ہے تب سے ہے گریویٹی، اور تب سے ہی زمین میں بدلاؤ بھی ہے. یہ قانون تو ابھی کشف ہوا نا، یہ تو ابھی کے سائنسدانوں نے بیان کیا کہ گریویٹی ہے. معلوم ہمیں آج پڑا، وگرنہ تھی تو جب سے کائنات ہے تب سے تھی گریویٹی. کیا زمین کے بدلنے سے یہ گریویٹی کا قانون بھی بدلتا ہے کیا؟ زمین کتنی ہی بدل جائے، اس پر آپ کتنی اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کر لیں، اس پر آپ کتنے ہی اختیارات کیوں نہ کر لیں، سب بدل سکتا ہے. زمین کا جو گریویٹی کا قانون ہے وہ قانون نہ کبھی بدلا تھا نہ کبھی بدلے گا، اور نہ کوئی اس کو بدلنے کے لیے کہتا ہے. ایسے اسلام نام ہے کچھ قوانین کا. تمہارا زمانہ چاہے جتنا بدلتا ہے بدل جائے، قوانین نہ کبھی بدلے تھے نہ کبھی بدلے جائیں گے. اسلام قوانین کا مجموعہ ہے، اسلام احکامات کا مجموعہ ہے.
ہاں اب ایک اعتراض جو اعتراض اجتماعی ہے. علم اجتماعیات کے ماہرین کہتے ہیں، علم اجتماعیات کے ماہرین کہتے ہیں دونوں دلیلوں کی تقریریں تقریباً ملتی جلتی ہیں، مگر یہ جو دلیل فلسفی تھی اس کے جو مقدمے تھے صغریٰ اور کبریٰ یہ الگ تقریر سے تھے. بہرحال وہ ایک خالص علمی گفتگو ہو جائے گی، اس لیے اس طرف وارد نہ ہو کر تقریباً ملتے جلتے ہیں بیان کرنے میں. علم اجتماعیات کے ماہرین کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے ایک مثال دی، ہماری باتوں کو ہمارے لیے پیش کی. دیکھیں، زمانے کے اقتضاء مقتضیات زمانہ یعنی اقتضاء زمانہ یعنی زمانے کی ضرورت ہے. مقتضیات زمانہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ چیزیں ضرورت کے اعتبار سے قابل استعمال ہوں. دیکھیں، میں اکثر و بیشتر علمی مسائل ڈسکس کرتا ہوں ممبر سے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں، آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے ایک مثال کا سہارا لیا ہوں میں. کہتے ہیں کہ جو آپ کی شریعتیں ہیں، شریعت محمدی ہے، جناب عیسیٰ کی شریعت ہے، جناب موسیٰ کی شریعت ہے اور جناب نوح کی شریعت ہے. یہ تمام شریعتیں ہیں کہ ان تمام شریعتوں کا فلسفہ کیا ہے؟ ان تمام شریعتوں کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ ان شریعتوں کا جو شریعت جناب نوح کی تھی، کیا آج وہ شریعت ہے؟ کہ شریعت نوح نہیں ہے. شریعت موسیٰ ہے کہ شریعت موسیٰ بھی نہیں ہے. شریعت عیسیٰ ہے کہ شریعت عیسیٰ بھی نہیں ہے. کون سی شریعت ہے؟ کہ شریعت محمدی ہے. کیا وہ شریعتیں کہاں گئی؟ تو اسلام میں ایک لفظ ہے نسخ، منسوخ ہو گئی. منسوخ ہو گئی. کیوں منسوخ ہو گئی؟ بہت سے احکامات ان شریعتوں میں آئے تھے جو آج لاگو نہیں ہوتے. وہ باتیں جو جناب نوح کے دور میں واجب تھی، ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں وہ واجب نہ ہو. ہو سکتا ہے پرانے زمانے میں لوگوں پر 6 مہینے کا روزہ فرض ہو، آج وہ 6 مہینے کا روزہ فرض نہیں ہے، آج 1 ہی مہینے کا روزہ فرض ہے. وہ 5 مہینوں کو ختم کر دیا گیا. ہو سکتا ہے پرانے زمانے میں آج 17 رکعت نماز فرض ہے، ہو سکتا ہے پرانے زمانے میں 34 رکعت نماز فرض ہے. بالفرض آج وہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ آپ نے پہلے والے حکم کو پہلے نافذ کیا، اس کے بعد میں اسے منسوخ کر دیا. کہ اسی وجہ سے تو ہوا نا کہ جس زمانے میں 6 مہینے کا روزہ فرض کیا گیا ہوگا، اس زمانے میں زمانے کے حالات اور زمانے میں زندگی گزارنے والے افراد میں اتنی طاقت تھی جو وہ 6 مہینے کا روزہ رکھ سکتے تھے. لیکن زمانہ گزرا، زمانے والوں کی طاقت میں کمی آئی یا زمانے کی ضرورتیں بڑھیں، تو اب اس زمانے کی وجہ سے اس 6 مہینے کے حکم کو 1 مہینے میں لا کے محدود کیا. تو زمانے کی ضرورت سبب بنی نا، زمانے کی ضرورت کی وجہ سے احکام بدلے. تو کہ اس بات کو یاد رکھیے کہ زمانے کی ضرورت جو ہے سبب بنے کہ احکامات کو بدلا جائے. اور یہ چلتا رہا ابتدا سے لے کے خاتم النبیین تک.
یہ معاملہ چلتا رہا اور یہ ہوتا رہا. یہ ہوتا رہا کہ شریعتیں آتی رہیں اور بدلتی جاتی رہیں. شریعتیں آتی رہیں اور چینج ہوتی رہیں. اب آئیے آخری شریعت تک پہنچتے ہیں. آخری شریعت شریعت محمدی. آخری شریعت شریعت محمدی. اب یہ شریعت آئی. کہتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ اس شریعت کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی, کوئی نیا دین نہیں آئے گا, کوئی نیا اسلام نہیں آئے گا. پہلے جو جس وجہ سے پرانی شریعتیں بدلی تھی, جس کو ہم مقتضیات زمانہ کہتے تھے, کیا وہ مقتضیات زمانہ ختم ہو گئے؟ کیا وہ زمانے کی ضرورتیں ختم ہو گئی؟ کیا زمانے نے تغیر کرنا بند کر دیا؟ کیا زمانے میں تبدیلی آنا بند ہو گئی؟ کہیں نہیں, مقتضیات زمانہ بھی ہے, تغیرات زمانہ بھی ہے, ضرورت زمانہ بھی ہے. کہیں اگر زمانہ ویسے جیسے پہلے بدل رہا تھا آج بھی بدل رہا ہے, تو جیسے پرانی شریعتوں میں تبدیلی کی ضرورت پیش آئی ہے ویسے ہی شریعت محمدیہ میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے, چینجنگ کی ضرورت ہے, بدلاؤ کی ضرورت ہے. لیکن زمانہ ترقی کر رہا ہے. اب بہت خلاصتاً عرض کرتا ہوں بات کو, اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش ہے. تمام ضمنی باتوں کو چھوڑتے ہوئے اصل بات کی طرف دو باتیں بیان کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ ہر چیز بدل رہی ہے. یہ مقدمہ غلط ہے. ہر چیز نہیں بدل رہی, ہر چیز نہیں بدل رہی. بہت سی چیزیں ہیں جو بدل رہی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں بدلتی. جیسے کہ میں نے ابھی جواب فلسفی میں عرض کیا تھا کہ انسان کا بدن اپنی پوری زندگی میں 2 سے 3 بار چینج ہوتا ہے, لیکن جو اس کے اندر کا من ہوتا ہے, جو میں ہوتا ہے, نہ کبھی بدلا تھا نہ کبھی بدلے گا. تو ہر چیز نہیں بدل رہی, ہر چیز نہیں بدل رہی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ, اسلام زمانے کے ساتھ نہیں چل رہا, اسلام زمانے کی ترقیوں کے ساتھ نہیں چل رہا. تو دوسرے مقدمے پر بھی ہمیں اعتراض ہے. کہیں ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ ترقی کہیں در حقیقت وہ ترقی ہو. توجہ کریے, ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ ترقی زمانہ کہہ رہے ہو وہ ترقی زمانہ ہو. ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ ترقی سمجھ رہے ہو وہ تنزلی ہو. جس چیز کو آپ ترقی سمجھ رہے ہو وہ تنزلی ہو. ترقی کسے کہتے ہیں؟ جب انسان کا بچہ متولد ہوتا ہے, جب پیدا ہوتا ہے, تو بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ برہنہ آتا ہے اس دنیا میں. یہ انسان کی اصل حقیقت ہے کہ وہ برہنہ آتا ہے. اب ماں باپ اس بچے کو ترقی دیتے ہیں, ترقی دیتے ہیں. ابتدا میں اسے متولد ہونے کے ساتھ ہی کچھ کپڑے پہنائے جاتے ہیں. کیسے کپڑے ہوتے ہیں؟ کچھ ڈھیلے ڈھالے سے, کچھ سلے ہوئے, کچھ بغیر سلے ہوئے, وہ پہنا دیے جاتے ہیں. پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہو رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, تو کپڑوں میں بھی ترقی ہونی چاہیے. پھر اسے تھوڑے اور اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. جب وہی بچہ جوان ہو جاتا ہے تو پھر وہ 3 پیس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے, اور بہترین کپڑے پہنائے جاتے ہیں, اور بہترین کپڑے. یہ ترقی ہی تو ہے نا بھائی. وہ کپڑا جو جس طریقے سے وہ آیا تھا ویسا نہیں ہے. برہنہ ہونا تنزلی ہے. اس کے بعد کپڑوں کا پہننا یہ ترقی ہے, یہ ترقی ہے. بہترین سے بہترین بناتے چلے جائیں کپڑا, جتنا بہترین ہوگا اتنی ترقی ہوگی.
تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر وہ چیز جسے آپ ترقی کہہ رہے ہو وہ ترقی ہو، تنزلی ہو۔ آج زمانے نے وہ کپڑے جو بچپن میں پہنے تھے جوان ہونے کے بعد پھر اتار دیے، یعنی ترقی سے تنزلی کی طرف آ گئے، کپڑوں کو کم کر دیا۔ یہ ترقی ہے، یہ تنزلی ہے۔ تو آپ جسے ترقی کہہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں چھوٹے کپڑے پہننا یہ ترقی کی نشانی سمجھا جا رہا ہے، کم کپڑے پہننا یہ ترقی کی نشانی سمجھا جا رہا ہے، کپڑوں کا نہ پہننا یہ ترقی کی نشانی سمجھا جا رہا ہے۔ ضروری تو نہیں ہے جو تم نے سمجھ لیا ویسا ہی ہو، جسے تم ترقی سمجھ رہے ہو وہ ترقی نہیں ہے، وہ تنزلی ہے۔ تم انسانیت سے حیوانیت کی طرف جا رہے ہو، اور اسلام نام ہے حیوانیت سے انسانیت کی طرف لے جانے کا۔ اسلام نام ہے حیوانیت سے انسانیت کی طرف لے جانے کا۔ اور ایک آخری بات، یہ ہر وہ چیز جسے تم نے ترقی سمجھا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ترقی ہے۔ ہر وہ چیز جسے تم نے ترقی سمجھا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ترقی ہے، ہو سکتا ہے وہ تنزلی ہو۔ نظروں کے بدلنے کا فرق ہے، نظریات کے بدلنے کا فرق ہے۔ تمہارے نظریے میں وہ تنزلی ہے، ہمارے نظریے میں وہ ترقی ہے۔ شخصیت بناتی ہیں۔ اور دوسری چیز بہت خلاصتاً عرض کرتا ہوں، ایک ہوتی ہے منزل، ایک ہوتا ہے راستہ۔ ایک ہوتی ہے منزل، ایک ہوتا ہے راستہ۔ منزل بدلتی ہے، راستہ نہیں بدلتا۔ منزل بدلتی ہے، راستہ نہیں بدلتا۔ بات کو تھوڑا سی اور واضح کرتے ہیں اور کھولتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ منزل کیسے بدلتی ہے، راستہ کیسے نہیں بدلتا۔ کہ یہاں سے جو راستہ بمبئی کی سمت جاتا ہے وہ ابد سے لے کے ازل تک ویسا کا ویسا ہی رہے گا، وہ بمبئی ہی جائے گا، وہ راستہ کبھی کلکتہ نہیں جائے گا ہمیشہ۔ بہت ظریف نکتہ ہے عزیزان گرامی، میری پوری مجلس کا محاصرہ۔ وہ راستہ جسے بنایا گیا بمبئی تک کے سفر کے لیے، وہ راستہ نہیں بدلے گا کبھی، وہ راستہ بمبئی ہی پہنچائے گا۔ اور جو راستہ کلکتہ جانے کے لیے ہے وہ راستہ کلکتہ ہی پہنچائے گا، وہ بمبئی نہیں پہنچائے گا۔ زمانہ لاکھ بدل جائے راستے نہیں بدلیں گے۔ جو راستہ جس منزل کے لیے معین کیا گیا ہے وہ راستہ ویسا ہی رہے گا۔ نشیب و فراز آ سکتے ہیں راستے میں مگر راستہ نہیں بدلے، منزل بدلتی ہے۔ آج آپ نے اپنی منزل بمبئی قرار دے لیا، آپ نے اپنا جو ہے مسکن بمبئی قرار دے لیا، کل آپ بدل دیں کلکتہ چلے جائیں، منزل بدل جائے گی۔ آج بمبئی ہے، کلکتہ ہے، اس کے بعد مدراس ہے، کچھ اور ہے، منزل آپ بدل دیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ کل تک میں جس راستے سے ہو کر بمبئی پہنچتا تھا آج میں نے اپنی منزل بدل لی اور اب جو ہے میں اسی راستے کو، جس راستے سے ہو کر میں بمبئی پہنچتا تھا اسی راستے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا کلکتہ۔ کہے آپ جائیں گے، راستہ نہیں جائے گا، راستہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔ دنیا کو آپ نے کیا سمجھا اور ہم نے کیا سمجھا؟ آپ منزلیں بدل رہے ہیں نا، ہم نے منزل نہیں بدلی۔ آپ نے دنیا کو کیا سمجھا؟ آپ نے دنیا کو منزل سمجھا، آپ نے دنیا کو منزل سمجھا کہ یہ ہماری منزل ہے۔
یہ ہماری منزل ہے. اور جب آپ نے دنیا کو منزل سمجھا تو اب آپ کی منزلیں بدل رہی ہیں، کیونکہ منزل بدلتی ہے نا، آپ کی منزل بدل رہی ہے. جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے، کمانا ہے اسی دنیا کے لیے، خوشیاں ہیں اسی دنیا کے لیے، غم ہے اسی دنیا کے لیے. جو کچھ ہے آپ کا پورا ہم و غم جو ہے دنیا ہے. تو آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا، اور دنیا ہمارے لیے نہ کل منزل تھی نہ آج منزل ہے نہ کل منزل ہوگی. یہ دنیا نہ ہمارے لیے کل منزل تھی نہ آج منزل ہے نہ کل منزل ہوگی. یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا ہمارے لیے راستہ تھا منزل تک پہنچنے کا، اس لیے یہ راستہ نہ کل چینج ہوا نہ آج ہوگا نہ کل ہوگا. یہ دنیا ہمارے لیے راستہ ہے. منزل کیا ہے ہماری؟ منزل آخرت ہے. منزل آخرت ہے، یہ دنیا راستہ ہے. تو تمہاری منزل بدل سکتی ہے. ہمارے لیے یہ منزل نہ کبھی تھی نہ کبھی رہے گی. ہمارے لیے یہ راستہ تھا کل بھی، اور یہ راستہ ہے آج بھی، اور یہ راستہ رہے گا کل بھی. ہاں، اب راستہ اگر آپ نے قرار دے لیا اسلام کے اعتبار سے دنیا اگر راستہ ہے، تو اسلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو راستے بہت سے ہوں گے، ان راستوں میں سے ایک راستہ سیدھا ہوگا، باقی راستے جو ہے وہ سب بے راہے ہوں گے، وہ راستہ نہیں ہوگا. اسی لیے تو آپ کہتے ہیں نا سورہ حمد میں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھنا. یہ اسلام کا راستہ سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم، یہ نہیں بدلے، یہ چینج نہیں ہے. اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں. بس اداکاروں نے مظلوم کربلا مارچ کر چکا. 2 جملے مصائب کے اور مجلس. اسی اسلام ناب محمدی کے لیے اسی اسلام کے اخلاص کے لیے، اسی اسلام کے اثبات کے لیے، اسی اسلام کی حفاظت کے لیے پروردگار عالم نے کچھ ایسے انتظامات کیے ہیں، کچھ ایسے محکم انتظامات کیے کہ زمانے میں کتنا ہی تغیر و تبدل آ جائے، زمانے میں کتنی ہی بدلاؤ آ جائے، زمانے میں کتنی ہی چینجنگ آ جائے، سب بدل سکتا ہے. لیکن کچھ افراد ایسے معین کیے گئے ہیں جنہوں نے اس اسلام کو سنبھالے رکھا. امام علی کے زمانے سے رسول اسلام نے اس اسلام کو پہنچایا، اور اس کے بعد اب یہ شخصیات ہیں جو اسلام کو بچا رہی ہیں، اسلام کی حفاظت کر رہی ہیں. شہادت امام علی علیہ السلام، شہادت امام حسن علیہ السلام، پھر شہادت امام حسین علیہ السلام، کربلا کا معرکہ اور کربلا کی شہادتیں اور کربلا کی مظلومیت اور کربلا کا صبر. کربلا میں ایک لاشا اتنا بھاری تھا، اتنا بھاری تھا، اتنا بھاری تھا کہ جسے صرف حسین کا صبر اٹھا سکتا تھا، اور وہ لاشا جناب علی اصغر کا. جناب علی اصغر 6 مہینے کا چھوٹا سا بچہ صدائے استغاثہ سن کر
اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ خیام حسینی سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین آتے ہیں، کہتے ہیں کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ زینب کہتی ہے کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے آواز دی، رباب علی اصغر کو دے دو، لاؤ میں 2 قطرہ پانی کا پلا لاؤں۔ ہاں، رباب نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر اصغر کو حسین کی گود میں رکھا۔ حسین نے اصغر کو لیا، اس کے بعد چلے ہیں مقتل کی طرف تاکہ اصغر کو 2 قطرہ پانی کا پلا لائیں۔ ہاں، ادھر سکینہ کھڑی ہے، جانتی ہے کہ بابا جب علی اصغر کو پانی پلائیں گے تو مجھے مایوس نہیں کریں گے، ہاں مجھے بھی پانی مل جائے گا، اس لیے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اصغر کو کوئی چیز دے دی جائے اور وہ چیز سکینہ کو نہ دی جائے۔ ہاں، ادھر اصغر آتے ہیں، امام کے ہوش میں ہے۔ حسین نے سامنے اس بچے کو رکھا، فوج اشکیہ سمجھی حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، مگر جب حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، ہاں فوج اشکیہ نے دیکھا پھول سا بچہ ہے۔ اس پھول سے بچے کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہتے ہیں، ارے 2 قطرہ پانی کا اس ننھی سی جان کو پلا دو۔ مگر جواب کیا ملا؟ ایک مرتبہ فوج اشکیہ میں کوہرام بچا۔ عمر سعد کہتا ہے، اینا اینا حرملہ اکتا کلام الحسین، ادھر حرملہ نے تیر چلایا، اصغر باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہوا۔ امام نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا، اصغر کے لاشے کو خیمے کے قریب لے جاتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، آواز دیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایک مرتبہ اپنی ہمت کو مجتمع کر کے آواز دیتے ہیں کہ رباب اپنے بچے کو لے جا۔ ارے اس سے پہلے کہ رباب آتی، ایک مرتبہ سکینہ توڑتی ہوئی آتی ہے، آواز دیتی ہے، بابا اصغر کو پانی پلا لائے۔ ارے سکینہ پیاسی رہ گئی۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، اب اس بچی نے کیا دیکھا؟ ارے چھوٹا سا بچہ ہے، چھدا ہوا گلا ہے۔ سکینہ زمین پر گر جاتی ہے، رباب آتی ہے، اپنے ننھے سے بچے کے چھدے ہوئے گلے کو دیکھا، ایک مرتبہ مولا کے چہرے کی طرف نظر کی، آواز دیتی ہے، مولا کیا ایسے بچے بھی دہن کیے جاتے ہیں؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى الله وإنا إليه راجعون، لذنب قضاته وتسليم عليه.